والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مفسرین کرام نے یعبدون کی تشریح فرمائی ہے اے لیعرفوا۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے حاصل حیات۔ اللہ کریم نے کچھ چیزیں فرض فرمائی۔ فرض کا معنی یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ان عبادات کا، ان فرائض کا حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ جب عبادات ادا کرتا ہے تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا مجھے وہ فائدہ بھی مل رہا ہے جو اس کے نتیجے میں ملنا چاہیے یا نہیں۔ اگر نہیں مل رہا تو یقیناً کہیں کوئی کمی میری طرف سے ہے، تو اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر اسے یہ شعور نہ ہو تو پھر یہ ایک عادت بن جاتی ہے، جسے انگریزی میں روٹین ورک کہتے ہیں، کہ آدمی وہ کرتا رہتا ہے لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بنیاد ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں کوئی بھی بات تسلیم کرائی جائے یا مذاہب باطلہ میں کوئی بھی عقیدہ منوایا جائے تو اقرار لیا جاتا ہے، یعنی بات اقرار سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام کا انداز اپنا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اس کی بنیاد انکار سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی عظمت ایسی ہے، اس کی ذات ایسی ہے، اس کی صفات ایسی ہیں کہ کوئی بھی کہیں اس کی ذات یا اس کی صفات میں شریک نہیں۔ وہ واحد ہے، لا شریک۔ اس لیے انسان جب دنیا میں ہوش سنبھالتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور اپنی ساری محنت ان کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ عقیدے اور نظریے کی خانہ پوری کر لیتا ہے۔ لیکن جب اسلام کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ لا الہ، کوئی کائنات میں کوئی ہستی یا کوئی چیز پوری کائنات میں
اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے معبود برحق مانا جائے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ بہت سے بت دل میں ہوں اور ان کے اوپر سبز رنگ لگا دیا جائے اور مسلمانی ہو گئی، نہیں۔ ہر بت کو توڑ دو، پاش پاش کر دو، ہر بت کا انکار کر دو۔ اور بت پتھر کے نہیں ہوتے، پتھر کے بت تو توڑنا آسان ہوتا ہے، انہیں چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے۔ جو بت خواہشات کے اور جو بت دل کے اندر ہوتے ہیں ان کا توڑنا مقصود ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا۔ اب خواہش کو مجسم کر کے کوئی اس کے سامنے سجدے نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، ہر جائز و ناجائز وسیلہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اختیار کیا، تو فرمایا ان کے معبود ان کی خواہشات ہیں۔ اسلام لا سے، انکار سے ان سب کو فنا کر دیتا۔ جب کوئی بھی بت نہیں رہتا تو فرماتے ہیں اب کہو الا اللہ، کہ اللہ ہے۔ پہلے جو کچھ دل میں ہے اس سب کا انکار کرو، کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ اس بات کا مستحق ہے۔ تم نے کیسے پہچانا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ اللہ خالق کائنات ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ رازق ہے، ساری کائنات کا رب العالمین ہے، پال رہا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ساری خبر دی۔ ایک بہت بڑے صرفی تھے، مجھے اب ان کا نام نامی یاد نہیں، اور مجھ میں یہ کمزوری ہے مجھے نام یاد نہیں رہتے۔ بڑا نام ہے ان کا عربی ادب میں، صرف و نحو کے اعتبار سے صرف کے امام تصور ہوتے تھے۔ مشکل کام ہے صرف و نحو کو سمجھنا۔ آخر عمر میں انہیں خیال آیا صرف نحو والا منطق سے بھی واقف ہوتا ہے، ادب سے بھی واقف ہوتا ہے، غرض لکھنے پڑھنے کے جتنے پہلو ہیں وہ سارے اس کے ذہن نشین ہوتے ہیں، تب جا کر صرف پہ اور نحو پہ بحث کی جا سکتی۔ تو اس موضوع کے امام تھے، تو انہیں خیال آیا کہ ساری زندگی اس میں صرف کر دی، خرچ کر دی، کوئی حاصل نہیں ہوا۔ کسی اللہ والے سے کوئی کیفیات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اگرچہ عمر ضائع کر بیٹھا ہوں لیکن ابھی میرے پاس جو لمحات ہیں میں چاہتا ہوں آپ مجھے بھی اللہ اللہ سکھائیں۔ انہوں نے فرمایا بات تو درست ہے تمہاری، اچھی بات ہے جب بھی خیال آ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف و نحو کو چھوڑ دو۔ اگر تم صرفی بحثوں میں پڑے رہو گے تو تمہیں اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال انہوں نے اسباق شروع کرائے، پھر حضرت کو پتہ لگا کچھ دن بعد کہ وہ تو سخت بیمار ہیں، تو حضرت تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کا آخری وقت قریب تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟
کہنے لگے بہت مشکل میں ہوں۔ کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے موت کی گھڑی قریب ہے، شیطان سوال کرتا ہے تمہارے پاس توحید باری کی دلیل کیا ہے؟ تم کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ صرف ایک اللہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے؟ میں 100 دلیلیں اپنے علم کے زور پر پیش کر چکا ہوں اور اس نے ہر دلیل کو رد کر دیا۔ وہ اس کا جواب دے دیتا ہے، اور میں اس پریشانی میں ہوں کہ یہ مجھے ایمان پر مرنے نہیں دے گا۔ تو آپ نے فرمایا تم ساری دلیلیں چھوڑ دو، اسے ایک بات کہو کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ واحد لا شریک۔ اس ایک جملے نے ابلیس کو لاجواب کر دیا۔ اب اس کا رد تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو جب توحید باری کی بات آتی ہے تو دلیل یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے مجھے یہ خبر دی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ قبول فرمائے، اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو واحد و لا شریک اور معبود برحق مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانا، تو ایک معاہدہ ہو گیا کہ اب دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی کام، دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کی کوئی لذت مجھے اللہ کی نافرمانی پہ مجبور نہیں کر سکتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے نہیں روک سکتی۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے اور طرح کی ہماری زندگی ہے اور خلوت میں اور طرح کی ہے، لوگوں کے سامنے بڑے پارساں ہیں، خلوت میں جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، رشوت بھی لے لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق مار لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لا الہ کا ہم پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارا الہ تو خواہشات بن گئی، پیروی ہم ان کی کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کی الوہیت کا۔ تو یہ ایک کلمہ اسلام زندگی کے ہر لمحے پر ایک چیک لگا دیتا ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا، بندہ جانے یا رب العالمین جانے۔ میں آپ کو نیک سمجھتا ہوں، آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، میرا بھی گمان ہے، آپ کا بھی گمان ہے، حسن ظن ہے، اچھی بات ہے۔ حقیقت حال سے وہ وحدہ لا شریک واقع، یا خود بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے کردار کو جانچ سکتا ہے۔ تو بنیادی رکن کلمہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ پھر ہمیں اللہ کا خوف ہو، کسی دوسرے کا خوف نہ ہو۔ پچھلے دنوں میرے خلاف کسی نے ایک مقدمہ کر دیا، مقدمہ جھوٹا تھا، اس میں میرا نام اس نے دے دیا کہ اس نے فلاں بندے کے ساتھ مشورہ کیا، فلاں کو حکم دیا فلاں بندے کو قتل کر دو۔ اس میں کوئی اصل نہیں تھی۔ وہ ہائی کورٹ تک گیا، وہاں سے پھر کے سیشن جج کے پاس آ گیا۔ میں خود بھی جانتا تھا اس میں کوئی اصل نہیں ہے اور اس کا کوئی پروف نہیں، اور یہ واقعی ہے ہی نہیں۔ میرا وکیل بھی جانتا تھا کہ یہ سارا فسانہ ہے اور انہوں نے محض پریشان کرنے کے لیے بات کھڑی ہے، بات کوئی نہیں، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے مجھے سیشن کورٹ پیش ہونا پڑتا۔
تو میں نے ایک دن عبدالقدیر سے کہا، وہی گاڑی ڈرائیو کر کے لے جاتا تھا، گاڑی میں ہم دونوں ہوتے تھے، میں نے کہا بیٹا ایک بات دیکھو کہ پتہ ہے یہ مقدمہ غلط ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ محض انہوں نے پریشان کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ اس بات سے نہ صرف وکیل جج بھی واقف ہے، اسے بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ خارج ہو جائے گا، اس میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب سیشن کی پیشی کے لیے نکلتے ہیں تو ایک ہیبت مسلط ہوتی ہے اپنے اوپر کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو تو ہم محسوس کرتے ہیں، کبھی اس طرح کی ہیبت روز حشر کی بھی ہم پر وارد ہوئی ہے؟ سیشن بھی تو، جج بھی تو میری طرح کے ایک آدمی بیٹھا ہے، ہم لرز جاتے ہیں کہ انسان ہے یار، پتہ نہیں کیا سوچ لے، کیا کر دے، سزا کر دے، قید کر دے۔ تو ایک ہیبت سی محسوس ہوتی ہے اس یقین کے باوجود کہ اس سے کچھ نہیں بگڑے۔ تو حشر کا تو یقین نہیں ہے کیا فیصلہ ہوگا، فیصلہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھ لو، وہ ہیبت آ جائے تو زندگی سنوار ہے۔ یہ حاصل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ ایک ہستی کو رسول مانتے ہیں تو بہت سی چیزیں ساتھ مانی جاتی ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ مانی جاتی ہے کہ یہ صادق و امین ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی بات بڑھائے گھٹائے گا، نہ اس میں کوئی کمی رہنے دے گا۔ سب سے اصدق الصادقین ہے یہ اللہ کا بندہ، اور پوری طرح امین ہے، اور مجھے وہی بات پہنچائے گا جو میرا اللہ اس ہستی کے ذریعے مجھ تک پہنچانا چاہتا۔ اب اس کے بعد کوئی نافرمانی کی گنجائش رہ جاتی ہے تو ہم اپنے کردار کو دیکھیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سامنے رکھیں، تو اب بھی ہمارے پاس فرصت ہے، ہم اصلاح کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں۔ غلطی کوتاہی سستی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کا دکھ ہونا چاہیے، فوراً رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، توبہ کی جانی چاہیے۔ اگر ہمارے کلمے میں جان ہے تو ہم پھر اس گناہ پر قائم نہیں رہ سکتے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی کیا کروں، یہ میری عادت ہے نہیں چھوٹتی۔ ارے اسلام عادتیں ہی چھڑانے کا تو نام ہے۔ اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ جو کچھ تم اور تمہارا نفس اپنی پسند سے کرتے ہو وہ چھوڑ دو، اور وہ کرو جو اللہ و اللہ کے رسول کی پسند ہے۔ یہی تو اسلام ہے۔ اگر عادت نہیں چھوٹتی تو پھر کلمہ کس بات کا؟ کلمے کے بعد صلاۃ آ جاتی ہے، فرائض نماز آ جاتی ہے۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ دن شروع ہوتا ہے نماز سے، دن ڈھلتا ہے نماز سے، مزید غروب کے قریب جاتا ہے پھر نماز ہے، سورج ڈوب جاتا ہے پھر نماز ہے، سونے کو جاتے ہیں تو پھر نماز ادا کر کے جاتے ہیں۔ نماز ہے کیا؟ ہم لباس پاک کرتے ہیں، بدن پاک ہوتا ہے، وضو کرتے ہیں،
قبلہ رو ہو کر خود کو اللہ کے روبرو کھڑا کر کے ہم تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر. یہ ایک تکبیر زندہ انسان کو کائنات اور حیات کائنات سے کاٹ کر الگ کر کے صرف اللہ کے روبرو کر دیتی. اب وہاں دنیا کی کوئی چیز نہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا بندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو. وجہ ارشاد فرمائی فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کر رہا ہے، تم درمیان میں مت آؤ. مشت غبار ہو اور دکھ سکھ کر رہا ہو روبرو اللہ کریم سے. بہت خوبصورت بات کی تھی شاعر نے، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو. کسی کی سارا ملک سنتا ہے، کسی غریب کی گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا. کوئی ایسا مسکین ہوتا ہے نہ کوئی اس کے گھر میں سنتا ہے نہ باہر سنتا ہے. اس بارگاہ میں بادشاہ چلا جائے یا فقیر سب کی سنتا. جو نہ جائے اس سے خفا ہوتا. اس کے سوا کسی کے پاس بار بار جاؤ تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ تم مجھے زندہ بھی رہنے دیتے ہو یا صرف تمہاری باتیں سنتا. اس کے پاس جو نہ جائے وہ اس سے خفا ہوتا. اس کے سوا کسی سے مانگو 1 دن 2 دن 10 دن، اب کہے گا آپ معاف بھی کرو یار. اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. مانگتے چلے جاؤ. تو صلاۃ کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے خود کو کائنات سے، خاندان سے، اولاد سے، دوستوں سے، احباب سے، کاروبار سے، زندگی کے سارے مسائل سے الگ کر کے اللہ کے روبرو کھڑا کر. پھر بات کرنے میں مختلف مراحل اللہ کریم نے خود سکھائے. بات کرنے کا انداز یہ کہ جب میری بارگاہ میں پیش ہوتے تو سب سے پہلے میری تعریف کرو. سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریفوں کا مالک ہے، تیری ہی تعریف کی جاتی ہے. تو تیری ہی شان ہے کہ ہمیشہ تیری تعریف کی جائے. وتبارک اسمک، ساری برکتیں تیرے نام. وتعالی، جو تیری شان بے مثل و بے مثال اور عظیم تر ہے. ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. پھر اسی کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ، اے رب العالمین. ساری خوبیاں اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، پال رہا ہے. کہیں کوئی شمع جو حسن کا ہے وہ اس کا عطا کردہ ہے. کسی کے پاس اپنا ذاتی کمال، ذاتی حسن نہیں ہے. الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، بہت بڑا رحم کرنے. حتیٰ کہ مالک یوم الدین، اکیلا مالک ہے جس دن جزا و سزا ہوگی، کائنات ساری کا حساب اور محاسبہ ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج حکومت کس کی ہے؟ صرف اللہ واحد لا شریک کی.
اچھا یہاں ایک خوبصورت موڑ لیتا ہے، بات کرتے کرتے اکیلا بات کر رہا ہے، اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو پاک ہے، تو تعریفوں کے لائق ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سب خوبیاں تیرے لیے ہیں کہ تو ساری کائنات کا پالنہار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو روز جزا کا واحد مالک ہے۔ یہاں ایک خوبصورت موڑ لیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ارے تم تو اکیلے کھڑے تھے، اب کہتا ہے ہم سب تیری ہی بات، یہ ہم میں اب اس نے ہر عابد کو لے لیا، اس میں تمام عبادت گزار سارے فرشتے بھی آ گئے، تمام انبیاء بھی آ گئے، تمام صلحاء بھی آ گئے، صحابہ کرام بھی آ گئے، مشائخ عظام بھی آ گئے، علماء دین بھی آ گئے، عام آدمی بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس نے خود کو ہم کہہ کر سب میں شامل کر دیا۔ ہم سب، اکیلا کھڑا تھا، ہم سب، یہ ہم سب میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کا ذاتی تعلق اللہ سے ہے، وہ جانے اللہ جانے، دوسرے کو پتہ نہیں۔ یہ جو قلبی رشتہ ہے اس کا پتہ فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا، فرشتہ بھی لکھتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لبوں سے جو لفظ نکلتا ہے فرشتہ لکھ لیتے، جو کیفیت دل میں ہوتی ہے اس سے اس کو سروکار نہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر بعض لوگوں کا جب محاسبہ ہوگا، نیکی بدیاں ترازو میں رکھی جائیں گی، فرشتے عرض کریں گے بار الہ ملاحظہ فرما لیجئے، اس کی نیکیاں بھی ایک پلڑے میں ہیں، دوسرے میں اس کی خطائیں بھی ہیں، تو ارشاد ہوگا نہیں، اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس بھی ہیں، بار الہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں، فرمایا تمہیں خبر ہونی بھی نہیں چاہیے کہ یہ کیفیات قلبی ہیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو جب وہ لائی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا تو لامحالہ بے پناہ وزن لے جائے گا۔ وہ ہوں گی، وہ ذکر قلبی، کیفیات قلبی، وہ اللہ کی عظمت کا احساس جو قلب میں تھا، وہ قرب کے لمحات، وہ وصل کی ساعتیں، ان کے محسوسات جو قلب میں تھے وہ رب جانے اور بندہ جانے، اور اس وقت سامنے آئیں گے۔ اب ایک بندہ ذکر کرتا ہے، اس کی جو قلبی کیفیت ہے اس کے مطابق انوارات آ رہے ہیں، دو ہو جاتے ہیں تو انوارات 2 قسم کے ہو جاتے ہیں، وہ 50 ہو جاتے ہیں تو انوارات 50 قسم کے ہو جاتے ہیں، وہ 500 ہو جاتے ہیں تو انوارات 500 قسم کے، تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے جس میں انوارات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو جو اس میں کمزور بھی ہو اس کا بھی کام ہو جاتا ہے، بارش میں سارے ہی بھیگ جاتے ہیں۔ اب یہ اکیلا کھڑا تھا حضور حق میں، سب کے ساتھ مل گیا، ایاک نعبد، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے، سکھایا جو اللہ نے تو پھر اس نے اپنی شان کے مطابق سکھانا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہمیں تیری ہی مدد درکار ہے، ہم کسی کی مدد، کسی کے کرم میں لالچ میں تیری نافرمانی کر کے اس کی بات نہیں مانیں، ہم کسی خواہش پر تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کبھی غصے میں آ کر تیری اطاعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی لالچ میں آ کر تیری اطاعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہہ تو یہی رہا ہے، وعدہ تو یہ کر رہا ہے، پھر کہتا ہے میں کمزور بھی ہوں، ہم کمزور بھی ہیں، میں نہیں، پھر ہم پہ لگا ہوا ہے، ہم کمزور بھی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دے، توفیق دے نیکی کی، تیری عطا کے بغیر ہم کیا، ہماری نیکی کیا، ہم کیا کر سکتے؟ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا، انبیاء کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، اہل اللہ کا راستہ، اولیاء کرام کا راستہ، علماء حق کا راستہ،
اپنے نیک بندوں کا راستہ، اس راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہو، یا جو گمراہ ہو، جو تیرے نافرمان ہو کر غضب کے حقدار بنے ان کی راہ سے بھی بچا، اور جو غلب کر کے گمراہ ہو گئے ان کے راہ سے بھی بچا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے بندے اور رب العالمین کے درمیان۔ پھر قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کرتا ہے، سرشار ہو جاتا ہے عظمت باری سے، پھر رکوع کرتا ہے۔ سبحان رب، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بڑی شان والا۔ پھر اس کی تشفی نہیں ہے، پھر کھڑا ہو کر کہتے وہ خود سن رہا ہے جو میں عرض کر رہا، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ سبحان رب الاعلی۔ اب اس ترتیب پہ غور کریں تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اس کی عملی زندگی اطاعت الہی کی تصویر بن جائے۔ دن اس سے شروع کیا، مصروف ہو گیا، بڑی مصروفیات ہیں، دوپہر کو بھوک لگ گئی ہے، کھانا کھانا ہے، پھر تھوڑی دیر سستا کے پھر کام پہ جانا ہے۔ فرمایا اس میں مجھ سے پھر بات کر لے، تو انسان ہے، دنیا میں بشری کمزوریاں ہیں تیرے ساتھ، کہیں صبح کے کیے ہوئے وعدے اب تک بھول نہ گیا ہو مصروفیات میں، آپ پھر عہد تازہ کر لے۔ پھر یہ سارا دہراتا، پھر شام کے کام پہ نکل جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دفتر جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، کھیتی باڑی۔ اب سورج غروب ہونے کے قریب ڈھل گیا، کاروبار سمیٹنے کی باری آ گئی، چرواہا بھی اپنے جانور اکٹھے کر رہا ہے، دفتر والا بھی فائلیں سمیٹ رہا ہے، کام بند کریں، دکاندار بھی جلدی جلدی چیزیں ادھر ادھر کر رہا ہے کہ دکان کو اب سنبھالنے کا، ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ وہ کہتے نہیں میرے ساتھ پھر اپنا عہد دہرا لے۔ انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، کہتا 4 رکعتیں پڑھ لے، لمبی نماز نہ پڑھ، لیکن میرے ساتھ باہر چل۔ اب تو چھٹی ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، کام ختم ہو گیا، فرمایا ذرا وہ صبح والا عہد پھر دہرا لے، آ میری بار میں، اب باتیں کریں۔ کھانا کھایا، گپ شپ کی، کاروبار کیا، بچوں کے ساتھ بیٹھے، دوستوں سے ملے، اب سونے جا رہے ہیں۔ فرمایا جانے سے پہلے میرے ساتھ بھی 2 باتیں کر۔ غفلت میں ڈوبنے سے پہلے کیا پتا نیند کھلے نہ کھلے، کیا پتا تو سو کے اٹھے نہ اٹھے، تو کتنا کرم ہے اس کا، کیسے اوقات مقرر فرمائے اس نے، کتنی خوبصورت ترتیب دی اور کتنی خوبصورت دعائیں سکھائی۔ فرمایا فاتحہ نہ پڑھو نماز ہوتی ہی نہیں۔ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان سر میں خاک ڈالتا تھا اور لیٹتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان لیٹ رہا ہے اور سر میں خاک ڈال، اور کہتے ہیں اگر کوئی اس پہ کار بند رہا تو وہ میرے چنگل سے نکل گیا، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وہ بات ان نتائج کی کر رہا تھا جو میں عرض کر رہا، زبانی رٹتا رہا اور باتیں شیطان کی مانتا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے خود یہی بتایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز، صلاۃ ہر بے حیائی، ہر برائی سے روک دیتی، دیوار بن جاتی ہے اس کی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے
کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی نماز ادا کرنے کی، اس پر نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ یار لوگ زندگی بچانے والی دوا کھا کر مر جاتے، یعنی دوا تھی زندگی بچانے والی، کھانے والے پہ الٹا اثر ہوا، مر گیا۔ لوگ نمازیں ادا کر کے اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں بہت پارسا ہوں، مجھے مانو، میرے ہاتھ چومو، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، جو کچھ میں کہوں وہ مانتے جاؤ، اندھا دھند وہ غلط ہے یہ صحیح۔ مارا گیا بندہ۔ تو بندگی کے لیے آیا تھا، تو خود کو معبود بنا بیٹھا۔ تو نتائج پہ فکر کرنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا کچھ حاصل بھی ہے کہ نہیں۔ رمضان فرض کر دیا، اس میں جو برکات رکھی وہ اس کی عطا ہے۔ ایک ہی رات جو لیلۃ القدر کی رکھتی، ایک شب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ ہزاروں گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا، یہ حد نہیں بتائی۔ پورا مہینہ ہے رحمتوں کا، گناہ سے بخشش کا، نیکی کی توفیق کا، لیکن کچھ عملی زندگی میں قیود لگا دی۔ حرام کھانا تو ساری زندگی منع ہے۔ رمضان میں فرمایا ایک خاص وقت سے دوسرے خاص وقت تک حلال کھانا پینا بھی چھوڑ دے۔ ارے بھائی حلال کھانے پر پابندی کیوں فرمایا؟ پتہ چلے کہ تو کسی کا بندہ ہے، اس کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اسی نے حرام کو حرام قرار دیا، تو نہیں کھاتا، اور وہ تیرا ایسا مالک ہے کہ جب حلال سے روک دے تو حلال بھی نہیں کھاتا۔ یہ کوئی قید نہیں ہے، وہ اس کی مرضی، جو حکم وہ دے دے تیرا کام اس کی اطاعت کرنا ہے۔ جب اس نے حلال سے روک دے تو حلال بھی نہیں کھاتا۔ پھر ایک حضور حق حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندوں کے سامنے پانی نہیں پیا، اندر 8 کمروں کے اندر اندھیرے میں بیٹھا ہے، وہاں بھی نہیں پیتا، اللہ وہاں بھی موجود ہے۔ اسے ایک حضور حق نصیب ہو جاتا ہے، گویا وہ دن بھر اللہ کے روبرو ہے، کہیں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو حاصل رمضان حضور حق اور کمال اطاعت، یعنی حرام اور ناجائز کو تو جانے دے، جائز کاموں حلال کھانے سے پینے سے جب روک دیا تو بندے مومن رک گیا، اور تنہائی میں بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ تنہائی بھی میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے پاس موجود ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ خود جانتا ہے۔ زکوٰۃ فرض کر دی۔ دنیا کو سب برا کہتے ہیں، لیکن یہ بڑی خوبصورت ہے، اس لیے کہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اس میں بڑی لذتیں ہیں ظاہری بدن کے لیے، مادی ہے دنیا، بدن بھی مادی ہے، اس کے لیے مادی نگاہوں کے لیے بے پناہ حسن بھی ہے، اس میں مادی کانوں کے لیے بے شمار سریلی آوازیں ہیں، مادی بدن کے لیے بے شمار لذتیں ہیں۔ دنیا کی بنیاد مال پر ہے۔ غریب کی کتنی خواہشیں ہوتی ہیں جو جیب خالی ہونے کی وجہ سے وہ پوری نہیں کر سکتے۔ جب دولت آتی ہے تو اس لیے وہ عزیز ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ہر لذت دولت سے خریدی جاتی ہے۔
فرمایا دولت پہ زکوٰۃ فرض کر دی، نہیں یار اس سے میرا حصہ نکالو، تمہیں پتہ ہوگی یہ تمہاری نہیں ہے، یہ میری ہے، تمہارے پاس چند امانت ہے، میں نے تمہیں دی ہے، تم استعمال کرو، لیکن اس کا 2.5% میرے نام پر ان کو دے دو جن کے پاس نہیں ہے، یہ صرف تمہاری نہیں ہے، میری ہے، میرے وہ بھی بندے ہیں، میں خود دے سکتا تھا، تمہیں اس لیے کہا کہ کہیں اس کی محبت تمہیں لے نہ ڈوبے، اس میں سے دو میرے نام پر، 2.5% تو فرض ہے، کوئی خطا ہو جائے اس کا کفارہ دو، کوئی بیماری ہے اس کے لیے صدقہ دو، کوئی ضرورت پیش آئے اسے خرچ کرتے رہو میرے نام پر، 2.5% تو مجبوری ہے جس سے تم بچ نہیں سکتے، باقی کی بھی ترغیب دی، غلاموں کو آزاد کراؤ، بیماروں کا علاج کراؤ، بچوں کو پڑھاؤ، غریبوں فقیروں فاقہ مستوں کی خدمت کرو، دولت کو دل میں نہ اترنے دو، محبت نہ کرو اس سے، اسے استعمال کرو۔ آپ نے دیکھا عمراء کی ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ، کاغذ ہوتے ہیں پتلے پتلے، اس میں وہ سارا دن وہ کتنے ڈبے استعمال کر، نکالتے ہیں ہاتھ پونچھا پھینک دیا، نکالا آنکھیں پونچھی پھینک دیا، نکالا ہونٹ پونچھے پھینک دیا، اس ٹیشو پیپر کی کوئی ان کے نزدیک قدر نہیں ہوتی۔ دنیا ایک ٹیشو پیپر ہے، استعمال کرو، پھینک دو۔ کوئی ٹیشو پیپر سے محبت کرتا؟ حاصل زکوٰۃ اگر یہ نصیب نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ اور ان لوگوں کو اب دیکھو جو بڑے بڑے امیر و کبیر ہیں لیکن زکوٰۃ اور چرمائے قربانی پہ لڑ مرتے ہیں اور اکٹھی کر کے کھا جاتے ہیں اور اپنے مصرف پہ صرف کرتے ہیں، کہاں اسلام، کہاں یہ فکر؟ پھر حج آ جاتا، کمال ہے، صاحب ثروت پہ زندگی میں ایک حج فرض ہے، صاحب حیثیت ہے ہر سال عمرہ کرے، عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے۔ قرآن کریم نے یہ تفریق فرمائی ہے، حج کو حج اکبر کہا ہے، اس کے ارکان زیادہ ہیں، عمرے کے ارکان مختصر ہیں، عمرہ سارا سال ہوتا ہے، اس کے دن اور اوقات مقرر ہیں، اس کے ارکان بھی زیادہ۔ یہ جو لوگوں میں رواج ہے کہ جی وہ جمعے کو حج آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حج حج اکبر ہے، ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ حج کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی دوا ہے کہ ایک نسخہ، ایک پڑیا زندگی بھر کی صحت کے لیے کافی، مزید کرے تو اللہ کی مہربانی ہے، ہر سال عمرہ کرے اللہ کا کرم ہے، لیکن ضروری ہے کہ ایک دفعہ حج کر لے، پھر اسے دوبارہ اس کی محتاجی نہیں ہے، مزید کرتا ہے تو اللہ کا کرم ہے۔ کیا؟ محشر کا نقشہ سامنے آ جاتا، دو انسلی چادروں میں، کفن میں لپٹا ہوا، کفن دو انسلی چادریں ہوتی ہیں، کفن میں لپٹا ہوا، باب وضو، حضور حق کھڑا ہے، اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک۔ حاصل یہ ہے کہ قیامت کا منظر اس کے سامنے آ گیا، وہ اس میں شریک ہو گیا۔ تو قیامت کو تو بڑے بڑے کافر کہیں گے کہ یا اللہ ایک بار دنیا میں لوٹا دے، ہم تیری نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ قرآن خبر دیتا ہے کہ بڑے بڑے نافرمان کہیں گے یا اللہ جو کچھ ہم دیکھ چکے ہیں ایک مہلت دے دے، ایک دفعہ لوٹا دے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتے،
یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے دلوں میں دنیا بس چکی، اگر انہیں پھر بھیج دوں پھر نافرمانی ہو۔ یکذبون کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جو بندہ قیامت کی اس ساعت سے گزرتا ہے، زندگی کے کسی پہلو میں نافرمانی کی کوئی گنجائش رہ جاتی، خواہشات کی پیروی کی کوئی گنجائش رہ جاتی، دامان نبوت کو کبھی ہاتھ سے چھوڑنے کا کوئی تصور رہ جاتا؟ تو عبادات کے نتائج پہ غور کرنا حاصل حیات ہے کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے ہے کہ میری عبادت کریں، یعنی مجھے پہچانیں، میری عظمت سے آشنا ہوں، میری معرفت حاصل کریں۔ اور عبادات بوجھ نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے کہ بندہ گھبرا جائے، یار ابھی تو نماز فجر کی پڑھی تھی اب زور پھرا۔ ارے فجر تھی، زور ہے۔ اس وقت کی باتیں اور تھیں، اب کی اور ہیں، الفاظ وہی ہیں، کیفیات مختلف ہیں۔ لیکن یار وہ علامہ مرحوم نے قوم کا رونا رویا تھا کہ مصیبت یہ ہے کہ دل دارند و محبوب نہ دارند، کہ اللہ نے انہیں دل تو دیا ہے، انہوں نے دل کسی کو دیا نہیں، ان کا کوئی محبوب نہیں ہے۔ دل اللہ نے تو انہیں دیا ہے، لیکن آگے انہوں نے کسی کو دل نہیں دیا۔ دل دارند و محبوب نہ دارند، دل تو ان کے پاس ہے، محبوب کوئی نہیں۔ کبھی کسی کا کوئی محبوب ہو، انسان ہی ہو، کبھی محبوب سے باتیں کرتے کوئی تھکتا ہے؟ کیا دن بھر رات بھر بہانے نہیں ڈھونڈتا رہتا کہ محبوب سے بات ہو جائے؟ تو اگر یہ دل بارگاہ رسالت میں بک جائے، اگر یہ دل اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، کہاں بندہ، کہاں وہ خالق کے کائنات؟ اور پھر وہ کہے گا آؤ یار بات کریں، آؤ بیٹھو بات کرو، سناؤ تمہارا کیا حال ہے، کیا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو، کیسی گزر رہی ہے، آؤ تمہارے دکھ سکھ سنیں۔ لوگ قیامت کو قیامت دیکھیں گے، تم میرے در پہ آ جاؤ، تم آج قیامت سے گزر جاؤ، پھر گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تمہیں قیامت کی خبر بھی نہ ہوگی، دنیا تہ و بالا ہو جائے گی۔ فرمایا میرے بندے ایسے ہوں گے کہ لا یسمعون حسیسا، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، دنیا تہ و بالا ہو جائے گی، اور میرے بندے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ انہیں قیامت کا کھٹکا بھی، حسیس کہتے ہیں یہ جو ننگے پاؤں بھی کوئی چلے تو جو تھوڑی سی سرسراہٹ ہوتی ہے اس کہ قیامت کے ہاتھ سے کی انہیں ہلکی سی خبر بھی نہیں، وہ اپنے مگن عشق الہی میں اللہ سے باتیں کرتے، اللہ کے دیدار کرتے، اللہ کے جمال سے سیراب ہوتے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قیامت گزر گئی، وہ تو قیامت سے گزر کر آئے ہیں۔ تو عبادات اس کا انعام ہے، مصیبت نہیں ہے، فٹیک نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ لیکن بھائی جو نہ جانتا ہو اس پر ہیرے بھی لاد دو تو اسے بوجھ ہی لگے گا، اور جو جانتا ہے وہ کہے گا یار ایک آدھ اور بھی اوپر رکھ دے، اسے قیمت کا پتہ ہے، 5 رکھے ہیں ایک اور بھی رکھ دیتا، 6 ہو جاتے، 7 ہو جاتے۔ اوہو، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں۔ انہیں
عبادات کو روٹین ورک ہو، ایک روزمرہ کا معمول اور ایک عادت نہ بنائیں۔ ہر سجدے کا اپنا مزہ ہے، ہر رکوع کی اپنی لذت ہے، ہر قیام کی اپنی کیفیت ہے، ہر لفظ کی اپنی برکتیں ہیں، اور یہ عبادات پوری انسانی زندگی کو موڑ کر فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے آشنا کر دیتی ہیں۔ یہ حاصل حیات ہیں، یہ زندگی کرنے کا سلیقہ ہے۔ یہ تو قیامت حشر سب کچھ سامنے لے آتی ہیں۔ جنت کی سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ جل شانہ کی رضا مندی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جمال باری کا دیدار ہوگا، صحبت انبیاء نصیب ہوگی، حضور محمد الرسول اللہ نصیب ہوگا۔ ہوں گے تو سب اپنے اپنے مقام پر اپنی حیثیت کے مطابق، حاضری تو نصیب ہوگی، دیدار باری بھی نصیب ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ یہاں سے لے کے جانا ہے تب وہاں نصیب ہوگا۔ بازار یہی ہے، خریدا یہیں سے جا سکتا ہے، نقد جہاں دے کر خریدا جاتا ہے۔ اس کی قیمت ہے، ہماری ہر سانس نقدی ہے، سکہ ہے، ہر سانس ہم اپنی نقدی خرچ کر رہے ہیں، اس کے بدلے یہی خریدنی ہے نعمتیں، اور یہ ساری لے کے قبر میں اور میدان حشر میں جانی ہے۔ سو عبادات کا اس نظر سے جائزہ لیا کیجئے کہ حاصل عبادات جو ہے وہ حاصل حیات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، موت کی سختی، قبر کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے پناہ عطا فرما، اپنی بارگاہ میں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔